انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ بواز بلند ہدیہ درود و سلام پیش کیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ رات گئے 12 بج گئے ہیں، 12ویں والے کا تذکرہ کرنا ہے، اور اچھا کام محفل تو پہلے ہی بڑی باذوق تھی، اور بہترین کام یہ ہوا کہ وہ آ گئے جو حقیقت میں محفلوں کی رونق ہوتے ہیں، اور وہ علماء کرام ہیں، اور میں نے ان کو سبق سنانا ہے، آپ تک بات پہنچانی ہے۔ زیادہ طویل گفتگو نہیں ہوگی، ایک میسج دینا ہے۔ میں چاہتا ہوں ذرا بواز بلند آقا کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کیجئے، ذرا بولیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ وعلی آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلکہ و صحابکہ یا جد الحسن والحسین۔ حاضرین محترم، اللہ رب العزت کا بھی پایا لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم کہ جس کی توفیق سے ہم ماہ ربیع الاول کی بابرکت ساعتوں میں اس ذات کا ذکر کرنے کے لیے جمع ہیں جس ذات کو رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔ حاضرین محترم، آئیے، میرا موضوع ہے الیکم جمیعا، لیکن اس سے پہلے میں آپ کے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے کہ آپ رات گئے تک آقا کی محفل سجا کے بیٹھے ہیں، قبلہ رات گئے تک آقا کی محفل سجا کے بیٹھے ہیں۔ چودھری رفاقت گجر صاحب، گجر برادران نے، تحریک منہاج القرآن کے قائدین نے، تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امائے دین نے، اہل علاقہ نے، حسین پاک کے غلاموں نے اس محفل پاک کو سجایا۔ دوستو، یہ جو ساری محبت ہوئی ہے نا، ذرا توجہ کیجئے گا میرے جملے پر، یہ جو ساری محبت ہوئی ہے نا، رات گئے تک ہم بیٹھے ہیں نا، خدا کی قسم مسجد نبوی کا منبر تھا، سامنے سننے والے صحابہ کرام تھے، اور ان محبتوں کا تذکرہ آمنہ کا لال 14 صدیاں پہلے بیان کرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرین محترم، قبلہ علامہ صاحب، آؤ، ابھی میرا موضوع شروع نہیں ہوا، میں صرف آپ کو جگانے کے لیے، اور صرف جگانے کے لیے بھی نہیں، میرا یہ مقصد نہیں ہے، میرا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم جان سکیں کہ ہم کتنے خوش قسمت ہیں جنہیں محبت رسول کی خیرات مل گئی ہے۔ دوستو آؤ ذرا حدیث پاک قبلہ، حدیث پاک مسند احمد بن حنبل، حدیث پاک کا نمبر ہے 23,408۔ سبحان اللہ۔ ایویں گل کلیا سے ٹرے نہیں جانا نہیں یار، آپ جانا بھی مدینے تے جائیے، کلے گل بڑھتی نہیں۔ دوستو ذرا سنیے، مسند احمد بن حنبل، حدیث پاک کا نمبر 23,408۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی کے منبر پر ہیں، سامنے سننے والے صحابہ کرام ہیں۔ سبحان اللہ۔ یا صحابہ دا ذکر ہے یار، ذرا بولو نا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سننے والے صحابہ کرام، بیان کرنے والا وہ جس کی زبان پر وہ خود نہیں بولتا بلکہ خدا بولتا ہے۔ تاجدار کائنات علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے صحابہ، میرے بھائیوں سے ملنے کا دل کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں سے ملنے کا دل کرتا ہے۔ ذرا مقدر پہ رش کرو۔ تاجدار کائنات علیہ السلام کو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، نحن اخوانک،
हम ही तो आपके भाई हैं, हम ही तो आपके भाई हैं। बस उलमा की मुझे मुस्कुराहट मिल गई है, समझ लो, और मैंने थपकी मिल गई है। जरा तवज्जो कीजिएगा हाज़रीन मोहतरम। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे भाइयों से मिलने का दिल करता है। सहाबाए किराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम ही तो आपके भाई हैं। आका ने फरमाया, नहीं, तुम मेरे सहाबा हो, तुम मेरे, ओ यार बोलो ना, तुम मेरे सहाबा हो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर फरमाइए, आपके भाई कौन है? तवज्जो है, बोलो ना यार, जरा बोलो बोलो। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं बड़ी आसान, मैं रियली ऐसे जुमला नहीं बोला, मैंने वाक़याता नहीं, आपकी मोहब्बतें देखकर मैंने अपनी तकरीर को बदला है। ईमानदारी की बात कर रहा हूँ, ये कोई मौलवियाना या ऐसे वाइज़ीन वाला जुमला नहीं है। मैं सिर्फ आपकी मोहब्बतों को जिला देना चाहता हूँ। और ये जो गुज्जर बरादरी ने, ये जो ठोकर न्यास बेग के भाइयों ने रात गए तक, मेरी माएँ बहनें बेटियाँ, मुझे रफाकत भाई ने बताया कि मर्दों से 2 गुना ज्यादा हमारी माएँ बहनें बेटियाँ बैठी हुई हैं। खुदा की कसम, एक मर्द के दिल में मोहब्बत रसूल पैदा हो तो वो एक ही है। और अगर किसी एक माँ बहन बेटी के दिल में मोहब्बत रसूल का चिराग जल गया, वो एक नहीं है, पूरा खानदान है। दोस्तों आओ, मैं सलाम पेश करता हूँ अपनी माओ बहनों बेटियों को। जरा तवज्जो कीजिएगा, अपने मुकद्दर पे रश करना। मेरे आका 14 सदियां पहले मस्जिद नबवी के मिंबर पर फरमा रहे हैं, क्या मेरे भाइयों से मिलने का दिल करता? सहाबा अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, हम आपके भाई हैं। आका फरमा रहे हैं, नहीं, अंतुम अस्हाबियून, तुम मेरे सहाबा हो। या रसूल अल्लाह, फिर हमारे भाई कौन है? फिर हमारे आपके भाई कौन है? ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनो मेरे सहाबा, मेरे भाई वो हैं कि जब मैं दुनिया से जाहिरन चला जाऊंगा, मेरे जुमले ज़ाया ना होने दीजिएगा, जरा तवज्जो करें और अपने मुकद्दर पर रश करें। ये आपके ईमान को जिला देने के लिए ये जुमला बोल रहा हूँ। आका ने फरमाया, मैं जाहिरन इस दुनिया में नहीं होगा, मेरे जाहिरन पर्दा फरमा जाने के बाद ऐसे लोग आएंगे जिन्होंने मुझे देखा नहीं होगा, जिन्होंने मुझे देखा नहीं होगा, बस सुना होगा कोई काली जुल्फों वाला था। यार नहीं नहीं, ये मैं गाल नहीं पढ़नी, जरा तवज्जो करो। आका ने फरमाया कि मैं जाहिरन मौजूद नहीं होऊंगा, बस मेरे बाद के जमानों में एक जमाना आएगा जब लोगों ने मुझे देखा नहीं होगा, बस सुना होगा कि 14 सदियां पहले कोई ऐसे चेहरे वाला गुजरा जिसको देखकर चांद भी शर्मा जाता था। कहा, उन्होंने मुझे देखा नहीं होगा, बस सुना होगा। मुस्लिम की हदीस पढ़ रहा हूं, बस सुना होगा कि मक्का की गली की नुक्कड़ पर, मक्का की गली की नुक्कड़ पर एक पत्थर पड़ा होता था। मुस्तफा अभी 25 साल की उम्र में थे, अभी 25 साल की उम्र में थे, ऐलान नबुव्वत भी नहीं किया था। जब आका उस पत्थर के पास से गुजरते, वो पत्थर ऊंची आवाज में कहता, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। बोलो बोलो हाथ खड़ा करके, अस्सलामु अलैका या, अस्सलामु अलैका या, अस्सलामु अलैका या। अरे कहते हैं या रसूल अल्लाह ना कहो, जिसे पत्थर या रसूल अल्लाह कहे, इंसान उसे ना कहे। जिसे पत्थर, यार आप पत्थरों से भी गए गुजरे, आप पत्थरों से भी गए गुजरे। ताजदारे कायनात आका ने फरमाया, उन्होंने मुझे देखा नहीं होगा,
बस मुझे सुना होगा कि कोई ऐसा था जिसके चेहरे की कसमें खुद खुदा खाता था। देखा नहीं होगा, बस सुना होगा कि 12 रबीउल अव्वल की सुबह कोई पैदा हुआ, हजरत हलीमा ने गोद में उठाया कि मैं ले जाऊं सहने काबा में जाकर हजरे अस्वद का बोसा दिलाऊं। उन्होंने देखा नहीं होगा मुझे, बस सुना होगा कि जब हलीमा उन्हें लेकर सहने काबा में गई, इससे पहले कि मुस्तफा को बोसा दिलवाया जाता, हजरे अस्वद को, खुदा की कसम हजरे अस्वद काबा की दीवार छोड़ के मुस्तफा के लबों को चूम लिया गया था। कहा उन्होंने मुझे देखा नहीं होगा, बस मुझे सुना होगा। हाँ फरमाया मुझे देखा नहीं होगा, बस सुना होगा कि कोई ऐसा था कि लेटा होता बंगूड़े में। हाय 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 हाय, रात के 12:30 बज गए, आपकी मोहब्बत और चेहरा चमक रहा है, मैंने आगे बढ़ना है। तवज्जो कीजिए, ताजदारे कायनात अलैहिस्सलाम ने फरमाया उन्होंने मुझे देखा नहीं होगा, सिर्फ सुना होगा कि कोई ऐसा था कि लेटा होता बंगूड़े में, लेटे लेटे उंगली इधर जाती, चांद इधर चला जाता, उंगली इधर जाती, चांद उधर चला जाता। उन्होंने मुझे देखा नहीं होगा, सिर्फ मेरे तज़किरे सुने होंगे। अब जरा जुमला सुनो उस हदीस का, 23,408। आका ने फरमाया मेरे तज़किरे सुने होंगे, ए मेरे सहाबा याद रखो, जिन्होंने मुझे देखा नहीं होगा, बस सुना होगा कि कोई ऐसा था, बस वो बिन देखे मैं मोहम्मद से मोहब्बत करते होंगे। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, तारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैं अगला जुमला यही बोलने वाला था, अगला जुमला ईमानदारी की बात यही बोलने वाला था। आका ने फरमाया उन्होंने मुझे देखा नहीं होगा, बस सुना होगा, और क्या मुझसे टूटकर मोहब्बत करते होंगे। उन्हें पता होगा कि हम आका को देख तो नहीं सकते, मगर बिन देखे भी लब्बैक या रसूल अल्लाह की सदाएं लगाते होंगे। मैं जो लब्बैक या रसूल अल्लाह समझता हूँ ना, मैं तो ये समझता हूँ, वल्लाह मैं मिंबर रसूल पे बैठा हूँ, मेरे दिल की बात को समझिए, खुदा की कसम मैं भी, हम सब लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारे फकत इसलिए लगाते हैं कि सोने तू नजर ते सानू नहीं आंदा, पर असी कमले बन के अज भी तेनू पुकार रहे। सोने तू साडे कोल जान मांग, असी अज भी देने वास्ते तैयार हैं। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। तवज्जो कीजिए, अल्लाह आपकी मोहब्बत को सलामत रखे, खुदा की और मैं ये लब्बैक का तर्जुमा मैं एक और भी कर दूं, और मैं ऐसे नहीं, हदीस पाक में है, ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और मुकाम पर फरमाया, मैं इस हदीस को मुकम्मल करता हूं लेकिन एक और सुन ले। आका ने फरमाया ऐसा जमाना आएगा, ये इस हदीस का तर्जुमा है लब्बैक या रसूल अल्लाह, और वो क्या, आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया एक जमाना ऐसा आएगा कि मेरी मोहब्बत को दिलों में रख कर वो लोग एक दूसरे को कहते फिरेंगे कि या
यार मेरी जान भी ले ले, मेरा माल भी ले ले, मेरी औलाद भी ले ले, पर एक बारी मैनू सोना मुखड़ा ते भी खा जा। अरे वो कहेंगे, और ये जो लब्बैक या रसूल, यही तो है कि अल्लाह के रसूल साड़ी जान तुहाडे वास्ते हाजिर है, तुसी बुलाओ ते सही ना। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक। अल्लाह सलामत रखे। हम कब्र में भी जाएं तो हमारा अकीदा और यकीन और दुआ ये है कि जब कब्र अनवर में आका आए, फरिश्ते पूछे मा कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़िर रजुल मोहम्मद, मरने वाले बता दुनिया में इस हस्ती के बारे में क्या कहता था। हम खड़े हो जाएंगे, एक ही बात कहेंगे लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। मुझे उलमा की और सदात की दुआएं मिल गई हैं। खुदा की कसम मैं जानता हूं कि खुशामद कितना बड़ा गुनाह है, इसलिए मेरा कोई जुमला खुशामद पर मबनी नहीं है। मेरे दिल की बात को समझिए। हाज़रीन मोहतरम, अब जरा अपने मुकद्दर पर रश करो। आका फरमा रहे हैं उन्होंने मुझे देखा नहीं होगा, बस सुना होगा। हाय 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 हाय, बस सुना होगा। वो मुझसे मोहब्बत करते होंगे ऐ सहाबा, वो जो बिन देखे मुझसे मोहब्बत करते होंगे। आका ने फरमाया ऐ मेरे सहाबा, वो मेरे भाई भी है और मैं मोहम्मद का उनसे मिलने को दिल भी करता हूं। रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या 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 रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक। कहते हैं मिलाद कहाँ लिखा है? ओ यार कसम से साढ़े को मोहब्बत इजहार वास्ते मिलाद तो अगे कुछ है कोई नहीं, वरना वो भी करते, वो भी करते। इसलिए खुदा की कसम, ओ भाई आका कहे पहाड़ में जाए तुम्हारे फतवे, खुदा की कसम आका फरमाए कि मेरा उनसे मिलने को दिल करता है। ओ भाई हम झंडियां क्यों ना लगाए, हम चरागा क्यों ना करें? इसलिए तो करते हैं कि मेरे महबूब हम ही हैं वो जो दीवाने बन के आपके लिए तरसते फिरते हैं, हम ही हैं जो आपके लिए तड़पते फिरते हैं। हमने सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा चरागा चरागा। भाई दोस्तों, हम ये सब कुछ इसलिए करते हैं ताकि आका के भाई, वैसे साड़ी औकात कोई नहीं, हाय हाय हाय, ये तो करम है उनका, वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं है। लेकिन हम जैसों को इतना बड़ा टाइटल देकर किबला, हम जैसों को इतना बड़ा टाइटल देकर एक बात आका ने बता दी कि सुन लो, मैं सिर्फ एक वजह से, तुम्हारी नमाजों की वजह से नहीं, तुम्हारे रोजों की वजह से नहीं, तुम्हारे तकवा और तहारत की वजह से नहीं, तुम्हारे अमाल गंदे बद किरदार, भाई जितने बड़े मर्जी गुनाहगार, मगर तुम्हारे पास ना एक शय है और वो शय में मोहम्मद की मोहब्बत। आका ने ये जो हम जैसों को, मेरा जुमला नोट कीजिए, ये जो हम जैसों को इतना बड़ा टाइटल देकर, इतना बड़ा एहसास देकर फरमाया वो मेरे भाई भी हैं, मेरा उनसे मिलने को दिल भी करता। ये जो इतना बड़ा
اعزاز دیا نا, یہ اعزاز دے کر دنیا کو بتا دیا, یاد رکھو اس اعزاز کے پیچھے صرف ان کے پاس ایک شے ہے اور وہ میری محبت ہے. تو پھر سن لو, میری محبت کوئی عام شے نہیں ہے, میری محبت ایسی شے ہے کہ جس دل میں آ جائے میں اسے اپنا بھائی بھی بناتا ہوں, اسے ملنے کو بھی آ جاتا ہوں. تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد. لبیک 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 یا رسول اللہ, 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 لبیک لبیک حاضرین محترم, وقت بڑا تیزی سے گزر رہا ہے, توجہ ہے یار, بولو نا توجہ ہے. میں آگے چلوں, یہ میں نے آپ کے ایمان کی تازگی کے لیے آپ کو حدیث پاک سنائی, علماء کرام کو سبق سنا رہا ہوں, دعائیں لے رہا ہوں. آؤ اب جو میں نے آیت تلاوت کی اس کی طرف آتے ہیں. زیادہ طویل گفتگو نہیں, اتنی جتنی کر لی اتنی اور, مگر ذرا مجھے یقین ہے کہ جتنے علماء کرام میرے دائیں بائیں بیٹھے ہیں, میرے ان نکتوں کا مول انشاءاللہ اسی سٹیج پر پڑھنے والا ہے. ذرا توجہ کیجئے گا. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, قل, اے میرے محبوب آپ فرما دیں. یہ جو پہلا نکتہ ہے این ممکن ہے آپ نے سن رکھا ہو, مگر ایمان کی تازگی کے لیے عرض کر رہا ہوں, اصل نکتہ آگے آ رہا ہے اور اسی پر ہی میں نے دو باتیں کر کے بات کو ختم کرنا ہے. توجہ کیجئے گا. فرمایا اے میرے محبوب آپ فرما دے. کیا باری تعالیٰ, یا ایھا الناس, اے لوگو, انی رسول اللہ الیکم جمیعا, میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں. حاضرین محترم, مجھے ایمانداری سے بتائیے, ہم سب بندے کس کے ہیں؟ ہاتھ اونچا کر کے بولو, کس کے؟ اللہ کے. اللہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ وہ علی کل شیء قدیر. اللہ کے پاس ہر طرح کی طاقت اور قدرت, اگر وہ ڈائریکٹ ہم سے بات کرنا چاہے تو کر سکتا ہے یا نہیں؟ انہوں کو روکنا کوئی ٹوکنا نہیں, مگر وہ رب العالمین, وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر, وہ جس کی طاقت اور قدرت یہ ہے کہ وہ کون فرماتا ہے اور ساری کائنات کو تخلیق فرما دیتا ہے. اس قدر طاقت اور قدرت رکھنے والا خدا جب قرآن میں بات کرتا ہے نا تو ڈائریکٹ ہم سے بات نہیں کرتا, بلکہ ہمارے اور اپنے درمیان محمد مصطفیٰ کو وسیلہ بناتا ہے. اور کیا فرمایا میرے محبوب, قل, آپ فرما دیں. باری تعالیٰ تیرے بندے ہیں, تو ڈائریکٹ ان سے بات کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. میں تفصیل میں نہیں جا رہا, بس آگے بڑھنا چاہتا ہوں اصل بات پر. توجہ کیجئے گا. فرمایا, عرض کیا باری تعالیٰ تو ڈائریکٹ بات کرنا چاہے تو کر سکتا ہے, مگر تو نے ڈائریکٹ نہیں کی, بندوں اور اپنے درمیان مصطفیٰ کو وسیلہ بنایا ہے. فرمایا یہی بات تو تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں کہ میں رب ہو کر مصطفیٰ کے وسیلے کے بغیر بندوں سے بات نہیں کرتا. ارے تمہاری جرت کیسے ہو گئی آمنہ کے نام کو چھوڑ کر مجھ تک پہنچتے؟ میں آگے ڈیٹیل میں نہیں جاتا, ایک چھوٹی سی بات کر دیتا ہوں. ایمانداری سے بتاؤ, عمر بھر لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو, کتنے حرف ہے لا الہ الا اللہ کے؟ 12. سبحان اللہ, سبحان اللہ. 12ویں تو بغیر تو عید ہی نہیں ہے. فرمایا لا الہ الا اللہ, آپ ساری زندگی لا الہ الا اللہ پڑھتے رہے. مجھے ایمانداری سے بتاؤ, آپ مسلمان ہوتے؟ او یار, مسلمان بندہ تب ہوتا ہے پہلے 12 حرف لا الہ الا اللہ کے, پھر 12 حرف محمد الرسول اللہ کے. ارے
محمد الرسول اللہ کہ جب تک 12 حرف نہیں مل جاتے بندہ مسلمان نہیں ہوتا. تم جنت میں جاتے ہو. جنت تو بہت بعد کی بات ہے. تم اسلام میں داخل نہیں ہوتے. تم کہتے ہو مصطفیٰ کو چھوڑ کر ڈائریکٹ خدا تک پہنچ جاؤ. نہیں, فرمایا قل هو اللہ احد. وہ اللہ ایک. اللہ ڈائریکٹ کہہ دیتا میں ایک ہوں, جملہ غلط ہے. نہیں, کل سونیا تو کہے باری تعالیٰ راز کی ہے. فرمایا ان دی توحید قبول کرانگا جیڑا تیرے رستے وچوں ہو کے آئے گا, جو تیرے رستے کو چھوڑ کر تیرے در کو چھوڑ کر میری بارگاہ میں آئے گا. خدا کی قسم توحید ساری اٹھا کے منہ پہ مار دی جائے گی. اچھا وقت نہیں ہے, میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں. فرمایا اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں. اونچا بولو, کیا فرمایا؟ میں تم اونچا میں تم سب کی طرف. بات کو بالکل اختتام کی طرف لے کر جا رہا ہوں, اور میرے اس حصے کو بڑی توجہ سے سنیے گا. فرمایا اے میرے محبوب لوگوں کو بتا دے انی رسول اللہ الیکم جمیعا. الیکم جمیعا, یہ ذرا جملہ میرے ساتھ بولیے. الیکم, اونچا بولیے. الیکم, میں تم سب کی طرف. قبلہ ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس سب میں کون آتا ہے؟ سبحان اللہ. بھائی پہلے جتنے بھی نبی اور رسول آئے, کوئی کسی علاقے کے لیے نبی بن کر آیا, کوئی کسی خطے کے لیے نبی اور رسول بن کر آیا, کوئی کسی قوم کی طرف نبی اور رسول بن کر آیا, کوئی کسی خاص زمانے کے لیے نبی اور رسول بن کر آیا. مگر جب باری آئی آمنہ کے لال کی, جب باری آئی وجہ تخلیق کائنات کی, تو تاجدار کائنات کو کسی خطے کے لیے نبی اور رسول بنا کر نہیں بھیجا, کسی علاقے کے لیے, کسی خطے کے لیے, کسی قوم کے لیے نبی اور رسول بنا کر نہیں بھیجا. ارے کسی زمانے کے لیے نبی اور رسول بنا کر نہیں بھیجا. آپ تو تب سے نبی ہیں جب تب بھی نہیں تھا. آپ رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. ارے یار ابھی جو نقطہ میں نے عرض کرنا ہے وہ آگے آ رہا ہے, توجہ کیجیے. آپ تب سے نبی ہے جب تب بھی نہیں تھا, اور تب تک نبی ہے جب تک بھی نہیں ہوگا. سارے ذکر بند ہو جائیں گے, خدا کا ذکر بند ہو جائے گا, آمنہ کے لال کا ذکر پھر بھی ہوتا رہے گا. پریشان نہ ہو یار, میں دسنا اے علماء بیٹھے نے میرے تھپکیاں دے دے رہیں گے, میں تھوڑے تک گل پہنچا رہا ہوں. ذرا سنو, میں نے کہا خدا کا ذکر, خدا کا ذکر بند ہو جائے گا. یہ میرا آج کا قبلہ چوتھا ہے. یہ صرف یہ ساؤنڈ والے بھائی کی محبت اور آپ کی محبتیں ہیں, میں بول رہا ہوں. حاضرین محترم توجہ کیجئے, آقا علیہ السلام ذکر کا مقام میں نے بتایا, خدا کا ذکر بند ہو جائے گا, مصطفیٰ کا ذکر پھر بھی چلتا رہے گا. اس لیے کہ خدا کا ذکر کرتی ہے مخلوق, خدا کا ذکر کرتی ہے مخلوق. ارے مصطفیٰ کا ذکر مخلوق بھی کرتی ہے, خالق بھی کرتا ہے. دوستو ارے مخلوق مٹ جائے گی, خالق تب بھی تھا جب تب بھی نہ تھا, تب تک رہے گا جب تک نہیں ہوگا. مصطفیٰ پہ درود بڑا جا رہا تھا, بڑا جا رہا ہے. ارے جب کچھ بھی نہیں ہوگا, آمنہ کے لال پر درود خدا پڑھ رہا ہوگا. دوستو
یہ محمد مصطفیٰ ہے. آؤ میں اگلا نقطہ عرض کر رہا تھا کہ آقا الیکم جمیعہ سب کی طرف رسول بن کر آئے. ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس سب میں کیا انسان ہی ہے بس؟ بولو نا یار, کیا اس سب میں صرف انسان آتے؟ قبلہ ایک منٹ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, تاجدار ختم نبوت, آقا کی آمد, آقا کی آمد, سرکار کی آمد. توجہ ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حاضرین محترم, فرمایا الیکم جمیعہ, میں تم سب کی طرف اللہ کا, یار دو ہاتھ چوکے بولو, اللہ کا رسول بن کر آیا. ایک دفعہ بولیے, میں تم سب کی طرف اللہ کا. اب ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب کی طرف, اس سب میں کون آتے ہیں؟ سب میں کیا صرف اہل پاکستان آتے؟ کیا صرف اہل یورپ آتے؟ کیا صرف انسان آتے ہیں؟ نہیں, سنو, سب کی طرف. حضرت جابر نے پوچھا, آقا آپ کب سے نبی ہیں؟ آقا نے فرمایا تب بھی نبی تھا جب ابھی آدم پانی اور مٹی کے درمیان میں پائے جاتے تھے. یہ ایک لمحہ, ایک مرحلہ. اس سے بھی آگے پوچھا, یا رسول اللہ سب سے پہلے کس شے کو بنایا؟ فرمایا خدا تنہا تھا, اس نے اپنے نور سے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو تخلیق فرمایا. حدیث قدسی, تیرے نبی کے نور کو تخلیق کیا. پھر فرمایا اس کے بعد اس نور سے کہا کن, اس نور سے کہا کن فیکون, پھر لوح بن گیا, قلم بن گیا, پھر عرش بن گئی, کرسی بن گئی, زمین بن گئی, آسمان بن گئے, نباتات بن گئے, جمادات بن گئے, حیوانات بن گئے, حشرات بن گئے. فرمایا کون سے بھی پہلے تیرا نبی موجود تھا, کون سے بھی پہلے تیرا نبی موجود تھا. تو آؤ ادھر ذرا آیت کی طرف غور کرو. فرمایا الیکم, تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا. تو سنو, آمنہ کا لال کن کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہے؟ خدا کی قسم, جو شے کن میں آتی ہے, بولیے 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 ماشاءاللہ, میں ابھی ذرا جملہ مکمل کرنے لگا ہوں. جو شے قبلہ کن میں آتی ہے, ہر وہ شے اس کم میں آتی ہے. جو شے بولو 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 کن میں آتی ہے, ہر وہ شے اس کم میں آتی ہے. آپ کہیں گے جذباتی بات کر دی, چلو آؤ, اگر ہر اس شے کی طرف نبی بن کر نہ آئے ہوتے, بالکل اختتام ہے, اگر ہر شے کی طرف نبی اور رسول بن کر نہ آئے ہوتے تو ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ مصطفیٰ کھڑا زمین پر ہو, اشارہ چاند کو کرے اور وہ دو ٹکڑے ہو جائے. وہ دو ٹکڑے کیوں ہوا؟ کیونکہ اس نے دیکھا ہوا تھا مصطفیٰ کے صحابہ کو کہ وہ مصطفیٰ کی آواز پر نماز بھی پڑھ رہے ہوں تو چھوڑ کر بارگاہ مصطفیٰ میں آ جاتے ہیں. اسے پتا تھا کہ اس نبی کو جو مان لیتا ہے, پھر ادھر نماز بھی ہو اسے چھوڑ دیتا ہے, مصطفیٰ کی مان لیتا ہے. چاند نے دو ٹکڑے ہو کے بتایا
کہ میرا نبی کوئی اور نہیں ہے، آمنہ کا لال محمد مصطفیٰ کی ذات ہے۔ غزوہ سے پلٹے، آخری دو روایتیں عرض کر رہا ہوں، غزوہ سے پلٹے 70 طرق سے یہ حدیث آئی۔ علماء طرق کو سمجھتے ہیں، آپ صرف اس کا اتنا مطلب سمجھ لیں کہ گل پکی ہے۔ بولو گل پکی ہے، ذرا سمجھو بات کو۔ 70 طرق سے حدیث آئی، آقا غزوہ سے پلٹ رہے ہیں، قربان جاؤں علی تیرے مقدر پر۔ یار میں نام بڑا بڑا لے سبحان اللہ، چلو بتا دوں یہ کتنا بڑا نام ہے۔ نعرہ حیدری، حیدری، حیدری۔ آقا نے فرمایا اے علی تیرا نام سن کر، اے علی تیرا نام سن کر جس کے چہرے پر دراڑ آ جائے، اے علی تیرا نام سن کر جس کے چہرے پر دراڑ آ جائے سمجھ لینا منافق ہے، اور تیرا نام سن کر جس کے چہرے پر بہار آ جائے سمجھ لینا مومن ہے۔ یہ وہ علی ہے جس کا نام سن کر چہرے پر بہار آ جائے سمجھ لینا مومن ہے۔ میں بات کو مختصر کر رہا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے علی ادھر آؤ، ذرا اپنی گود تو دو، میں نے اپنا سر انور تیری گود میں رکھنا ہے۔ سب صحابہ نے نماز پڑھ لی تھی عصر کی، ابھی مولا علی المرتضیٰ نے نماز نہیں پڑھی تھی۔ دوستو توجہ کیجئے گا، ابھی مولا علی المرتضیٰ نے نماز نہیں پڑھی۔ آقا کو یہ نہیں عرض کیا کہ آقا میں نے ابھی نماز پڑھ لی ہے، انہیں ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو میں نماز کے چکر میں پڑ جاؤں اور ادھر مصطفیٰ کسی اور کی گود کا انتخاب کر لیں۔ ایک طرف نماز، ایک طرف آرام مصطفیٰ، ادب مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ۔ خدا کی قسم علی نے نماز چھوڑ دی، مصطفیٰ کے آرام کو سینے سے لگا لیا۔ کیا ہوا؟ آقا نے سر انور رکھا، سب صحابہ نماز پڑھ چکے، علی نے ابھی نہیں پڑھی، لیکن کیا ہوا؟ ادھر سورج غروب ہو گیا۔ علی سے محبت کرنے والوں اب کیا ہوا؟ جیسے ہی سورج غروب ہوا مولا علی المرتضیٰ کی آنکھوں سے آنسو ٹپکے اور اس چہرے پر پڑے جس چہرے کی قسم خود خدا قرآن میں اٹھاتا ہے۔ یار کتنے قیمتی آنسو ہیں علی، یار تسی نہیں سمجھے ہیں، میں نے یہ کہا کتنے مقدروں والے آنسو ہیں علی کے جو اس چہرے پر پڑتے ہیں جس چہرے کی قسمیں خود خدا اٹھاتا ہے۔ دوستو آؤ آگے بڑھتے ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا کیا ہوا؟ ادھر جیسے ہی آنسو گرے آقا علیہ السلام نے اسی لمحے آنکھیں کھولی اور کھول کر پوچھا اے علی تو کیوں رو رہا ہے؟ یہ نہیں پوچھا، بنتا یہی تھا، مگر قربان جاؤں جو قیامت تک کے آنے کی خبریں دے رہا ہے اسے یہ نہیں پتا ہوگا کہ علی رویا کیوں ہے۔ فرمایا ادھر آنکھیں کھولی، ادھر فرمایا اے علی کیا عصر کی نماز پڑھ لی تھی؟ یار اینج نہ کرو یار، ہیں میری گل دا اختتام ہے، اینج نہ کرو، ذرا توجہ سے محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ فرمایا علی نماز پڑھ لی تھی؟ نہیں یا رسول اللہ، میں آپ نے آرام کے لیے بلایا، میں نے نماز نہیں پڑھی۔ فرمایا علی جاؤ قضا پڑھ لو۔ آقا قربان آپ کے آرام پر ہو اور کرنے والا بھی علی ہو اور قضا پڑھے۔ انہیں پتا تھا کہ میں کیڑا عام بندے واسطے چھڈی، میں تے مالکاں واسطے چھڈی، میں تے یہ جو مالکوں والا جملہ ہے نا یہ بھی بخاری کی حدیث سے ہے۔ آقا علیہ السلام یہ سنا دوں، اجازت ہے؟ تھک تو نہیں گئے؟ میرا چوتھا خطاب ہے پر میں تہاڈی محبت ویکھ کے واللہ ساری تھکاوٹ دور ہو گئی ہے۔ میں ذرا سنانا چاہتا ہوں، اچھا کیا بخاری کی روایت سنا رہا ہوں؟
یہ جو ہے نا کہ ہم تو مالکوں کے ساتھ ہیں، یہ جملہ پتہ ہے کس نے فرمایا؟ ذرا توجہ کیجئے گا، محبتوں کا گلدستہ۔ آقا علیہ السلام ایک سفر پر جا رہے ہیں، رستے میں کھانا ختم ہو گیا، صحابہ کرام آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ، میں بخاری کی حدیث پڑھ رہا ہوں، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، یا رسول اللہ بھوک بہت لگی ہے، سامان ختم ہو گیا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم نا اونٹ کوئی 2-4 ذبح کر لیں اور کھانا پکا لیں۔ حضرت عمر فاروق وہاں کھڑے تھے، عمر فاروق نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں ہم ایسا نہیں کرتے، اگر ہم نے اونٹ ذبح کر دیے تو سارے ذبح ہو جائیں گے، سواریاں کم پڑ جائیں گی، سفر کرنا مشکل ہو جائے گا، اگر آقا آپ اجازت دیں تو ہم کون سا اکیلے ہیں، ہم تو مالکوں کے ساتھ جا رہے ہیں، ہم تو مالکوں کے ساتھ جا رہے ہیں، قربان جاؤ آقا ہم کوئی اکیلے تھوڑی جا رہے ہیں، ہم تو مالکوں کے ساتھ ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں، حضرت مولا عمر نے فرمایا، ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو تھوڑا تھوڑا ہمارے پاس ہے نا وہ ہم آپ کے پاس لے آتے ہیں، اگے تسی جانو تو تھوڑا کم جانے۔ کہتے ہیں بخاری سے عقیدہ دکھاؤ، یار تسی سنیا کو آ کے بہت ہے صحیح تو دسیے کہ خدا کی قسم بے عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے بخار، ان کو بخاری نہیں آتی۔ اور میں اہل سنت کے نوجوانوں سے کہتا ہوں، میں پورے پاکستان میں الحمدللہ جاتا ہوں، گیا ہوں، اور ہر جگہ میں یہ جملہ بولتا ہوں، خدا کا واسطہ ہے یوٹیوب اور ادھر ادھر کے شوشوں میں آ کے اسی کو کل علم نہ سمجھو، تمہارے ذہنوں کی تختی خالی ہے، اس کے برعکس یہ سارے علماء ان پڑھ اور جاہل نہیں ہیں کہ ایسے ہی صدیوں سے خود بھی لگے ہوئے ہیں اور دوسروں کو بھی لگائے پھرتے ہیں، بھئی ایسے نہیں، آؤ ان علماء کے پاس بیٹھو، تمہیں بخاری سے سب کچھ بتائیں گے کہ سب کچھ ایک ہی ذات کا نام ہے، اور وہ ذات آمنہ کا لال محمد مصطفیٰ کی ذات ہے۔ عمر فاروق، بات لمبی ہو رہی ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب صحابہ سے سارا مال کھانے والا جمع کیا، اور پتہ ہے کتنا ہوا؟ ایک مٹھی میں آیا۔ انہیں پتا تھا اسی کلے نہیں مالکہ دے نال جانا، مالکوں کے ساتھ ایک مٹھی میں آ گیا۔ میں نے یہ حدیث سنانی نہیں تھی، وہ اس جملے سے یاد آ گئی۔ حاضرین محترم، عرض کہ یا رسول اللہ بس یہی ہے؟ آقا نے فرمایا اچھا لیا، پھر انہوں تھیلے چھپا، تھیلے میں ڈالا۔ آقا نے وہ ہاتھ اس تھیلے میں ڈالا جس ہاتھ کو خدا قرآن میں اپنا ہاتھ قرار دیتا ہے، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ اے میرے محبوب، یہ جو کنکریاں آپ نے ماری ہیں یہ آپ نے نہیں ماری، میں خدا نے ماری ہے۔ دوستو، آقا نے ہاتھ ڈالا، جتنے صحابہ تھے، اب میں بتاتا ہوں کتنے تھے، جتنے صحابہ تھے سب صحابہ نے خود اس تھیلے میں سے نکال کے کھا بھی لیا، سواریوں پر جتنے برتن تھے وہ بھی بھر لیے، جانوروں کو بھی کھلا دیا، ابھی تک تھیلے میں اسی طرح ہے۔ صحابہ نے آ کے واقعہ سنایا، پوچھا آپ کتنے تھے؟ فرمایا خدا کی قسم اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے وہ کھجوریں اور سامان ختم نہ ہوتا، پر اس دن ہم 1500 تھے۔ دوستو آؤ اختتام کی طرف جدا کر آئیے، اختتام کی طرف۔ مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا آقا قربان مالکوں کے لیے ہوئی ہے، اور قضا پڑھوں، ہائے اس در سے تو کبھی نہ ہوئی نہیں۔ ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ، او یار بولو نا، جو تیرے لب پہ نہیں۔ فرمایا اچھا آقا کی دعا، آقا نے ایسے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، عرض کیا باری تعالیٰ علی
تیری ہائے ہائے اور تیرے محبوب کی اطاعت میں تھا. ہائے ہائے او بھئی نماز چھوڑی بیٹھے ہیں, خدا کی اطاعت تو چھوڑ دی, خدا کی اطاعت تو چھوڑ دی, چھوڑ دی. ہائے ہائے صرف مصطفیٰ کے آرام کو ترجیح دی. بھئی مصطفیٰ کی اطاعت میں یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے, میری بات سمجھ رہے ہیں نا, یہ بات تو سمجھ میں. اور بھئی اللہ کی اطاعت کیسے ہو گئی؟ خدا کے محبوب نے بتا دیا مصطفیٰ کی ذات, مصطفیٰ کی بات, مصطفیٰ کی اطاعت جیسے خدا کی اطاعت ہے, مصطفیٰ کا آرام حقیقت میں خدا کی اطاعت کا نام ہے. دوستو کیا ہوا؟ آقا نے دعا کی, دعا کرنے کے بعد ایسے ہاتھ کیا, یہ ہاتھ اونجدے نہیں ہے, یہ ہاتھ ویسے نہیں, یہ تو میں ایسے محبوب کی ادا کو ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. حاضرین محترم کیا ہوا؟ آقا نے ایسے ایسے اشارہ کیا, وہ سورج جو ڈوب چکا تھا, جو سورج ڈوب چکا تھا, عصر کی نماز پہ واپس پلٹا. علی نے قضا نماز نہیں پڑھی, مصطفیٰ کے آرام پہ قربان کی تھی, قضا نماز کو بھی ادا کر کے پڑھا ہے. ارے اگر جو کن میں آتا ہے وہ کم میں نہ ہوتا تو بتاؤ مصطفیٰ کے اشارے پر سورج پلٹتا؟ یار ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ پلٹتا؟ آخری حدیث بخاری کی سنو, 2 منٹ میں بات کو ختم کر رہا ہوں. یہ تھے جاندار. ابھی تو میں نے آپ کو وہ باتیں نہیں سنائی کہ درخت بھی آقا کی بارگاہ میں آتے اور آ کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں سجدے میں گر جاتے. ابھی کوہ کی بات نہیں کی, ابھی بھیڑیے کی بات نہیں کی, جانوروں کی بات نہیں کی. کل کائنات میں جو کچھ پایا جاتا ہے, ہر ایک نے ایک ہی بات کہی ہے کہ میرا رسول بھی آمنہ کلال محمد مصطفیٰ کی ذات ہے. دوستو یہ تھے جاندار, بولو یہ تھے جاندار. اب ذرا 2 منٹ مجھے دے دیجئے توجہ سے. آقا علیہ السلام, یہ بخاری کی حدیث ہے, آقا علیہ السلام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے, مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے. جب مدینہ گئے نا, پتہ ہے دن کون سا تھا؟ 12 ربیع الاول. بولیے بولیے کون سا دن تھا؟ اور 12 ربیع الاول کے دن حال یہ تھا کہ صحابہ کرام اپنے گھروں سے جلوس کی صورت میں نکل آئے. بچیاں دف اٹھا کے آ گئیں اور ایک ہی صدا لگاتی تھی, طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع. ادھر حبشہ کے لوگ آ گئے, اونچی آواز میں دف بجا بجا کر ایک ہی بات کہتے تھے, محمد عبد صالح, محمد عبد صالح. ذرا ہاتھ اٹھا کے ایک دفعہ بول دو آپ بھی. کہتے ہیں صحابہ نے جلوس نہیں نکالا. ارے 12 ربیع الاول کو جلوس نکالنا مدینہ کے مؤسس صحابہ کرام کی سنت ہے. اور جلوس نکال کے ادھر بچیاں طلع البدر علینا کہتی تھی, ادھر مرد اونچی آواز میں کہتے تھے, اٹھاؤ ہاتھ اور بولو محمد عبد صالح, محمد عبد صالح, محمد عبد صالح, محمد عبد صالح. میں آپ کی آواز سننا چاہتا ہوں, اونچا بولو محمد عبد صالح, محمد عبد صالح. 12 ربیع الاول کا دن تھا. اچھا بات کو ختم کرنے, حضرین محترم, آقا مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے. توجہ کیجئے گا, آقا علیہ السلام مسجد نبوی میں جمعہ کا خطبہ ارشاد فرماتے ہیں. یار اینج میں نو نا اداس دیاں یاداں دے کے نہ بھیجو, ذرا محبت سے. آخری لائنز ہے, آخری. توجہ کیجئے گا, آقا جمعہ کا خطبہ ارشاد فرماتے ہیں, اور پتہ ہے کیسے فرماتے ہیں؟ مسجد نبوی میں کھجور کا ایک خشک تنا ہے. میں نے پہلے اگزامپل دی جانداروں کی. خشک تنا, خشک تنا. یہ میں نے سارا موضوع یہاں بدلا صرف آپ کی محبت کو دیکھ کر کے, آپ کو محبت کا پیغام دوں اور بتاؤں کہ آقا سے محبت کرنا اس کائنات میں جتنی شے پائی جاتی ہے
ہر شے میرے آقا و مولا محمد مصطفیٰ کی غلامی پر فخر کرتی ہے. وہ خشک تنا سینے مدینہ مسجد نبوی کے صحن میں تھا. آقا جب جمعہ کا خطاب ارشاد فرماتے گجر صاحب تو آقا علیہ السلام اس خشک تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے جمعہ کا خطاب ارشاد فرماتے. اچھا جمعہ 1 2 3 4 گزرتے گئے, وقت بیتا گیا. ایک دن ایک خاتون آئی آ کر, میں بخاری پڑھ رہا ہوں 918 حدیث پاک نمبر, تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کیا ہوا, ایک دن ایک خاتون آ گئی, آ کر عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بیٹا لکڑی کا کام سیکھ گیا ہے, میں چاہتی ہوں آپ کھڑے ہو کر خطاب کرتے ہیں, آپ تھک جاتے ہیں, میں آپ کو ممبر نہ بنوا دوں. وہ آئی بھی سخی کی بارگاہ میں تھی, نہ ہو نہیں سکتی تھی. آقا نے فرمایا ہاں جاؤ بنوا دو. اگلا جمعہ آیا, ممبر آ گیا, آقا نے وہ خشک تنا چھوڑ دیا اور ممبر پر جلوہ گر ہو کر اپنی زبان سے خدا کا کلام سنانے لگ گئے. ادھر آقا توجہ کیجئے گا, کلائی میکس ہے میری گفتگو کا, نچوڑ ہے میری گفتگو کا, پیغام ہے تحریک منہاج القرآن کا, پیغام ہے واللہ لبیک یا رسول اللہ تحریک کا. اور اہل سنت کی ہر تحریک کا یہی پیغام ہے کہ آؤ عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں, بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا. اور یہی وہ پیغام تھا جو آقا نے اس حدیث کے ذریعے دیا. اور کیا ہوا, آقا نے جیسے ہی ممبر پر بیٹھ کر خطاب ارشاد فرمانا شروع کیا, آقا خطاب فرما رہے ہیں, ادھر وہ خشک تنا ہے, اچانک اس خشک تنے سے زارو قطار رونے کی آواز آنے لگی. جو کن میں آتا ہے وہ کم میں آتا ہے. اس خشک تنے سے, او یار یہ بخاری ہے, میں غلط حوالہ دوں, علماء بیٹھے مجھے پکڑ لیں گے, کوئی ایسی بات نہیں ہے, مجھے منع کریں گے اور میں اس میں اپنی انسلٹ بھی فیل نہیں کروں گا بلکہ عزت محسوس کروں گا. لیکن وہ مجھے پتا ہے یہ حدیث پاک بخاری, اور صرف بخاری میں نہیں, اگر میں یہ کہوں کہ 100 بڑی حدیث کی کتابیں اٹھا لیں اور ان میں سے 80 میں یہ حدیث موجود ہے تو موجود ہے. اچھا آگے چلتا ہوں. اب اس خشک تنے سے رونے کی آواز آنے لگی. دوستو صحابہ کرام حیران ہوئے کہ خشک تنا اور رونے کی آواز. آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, یہ خشک تنا میں محمد سے محبت کرتا ہے اور یہ میری جدائی کو برداشت نہیں کر سکا. میں پچھلے جمعے تک اس سے ٹیک لگا کے خطاب کرتا رہا ہوں, یہ میری جدائی کو برداشت نہیں کر سکا, یہ رو رہا ہے. یہ ذرا جملے ذرا سنیے گا. آقا علیہ السلام اسی لمحے ممبر سے اترے, اس خشک تنے کو اپنے سینے سے لگا لیا. خشک تنے کو سینے سے لگایا اور وہ یوں روتے روتے چپ کر گیا. حدیث کے لفظ ہے جیسے روتے ہوئے بچے کو ماں دودھ دے دے تو وہ سسکیاں لے لے کے چپ کر جاتا ہے, وہ چپ کر گیا. اب یہاں سے آگے مسند احمد بن حنبل کے الفاظ ہیں. مسند احمد بن حنبل, آقا نے اس بے جان تنے سے کلام فرمایا, کلام کر کے فرمایا پریشان ہو گئے ہیں, اداس ہو گئے ہیں, میں نے تمہیں چھوڑ کر ادھر, بتا اللہ نے مجھے ایسا اختیار والا بنا کے بھیجا ہے, با اختیار نبی بنا کر بھیجا ہے, بتا اگر کہتا ہے تو ابھی جنت میں لگا دوں. سبحان اللہ. نبی ہے بھی نہیں کر سکتا, نبی ہو بھی نہیں کر سکتا, تہاڈا نہیں کر سکتا, ساڈا تے کردا ہے. کہندے نا میلاد کتھے لکھیا ہے,
ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਮੁਕੱਦਰਾਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿਲਾਦ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਝ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਾਡਾ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਮਸੱਲੇ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਆ ਜੰਨਤ ਤੋਂ ਖਜੂਰਾ ਲਿਆਣਾ ਚਾਹੇ ਤੇ ਲਿਆ ਸਕਦਾ बेशक लिया सकता है भाई डूबा सूरज मोड़ सकता है जमीन पर खड़े चांद के 2 टुकड़े कर सकता है दरख्त की टहनी को कहे कि आके मुझे सजदा कर वो दरख्त की टहनी आके मुस्तफा को सजदा कर लेती है। भाई हम तो बाइख्तियार नबी की उम्मती हैं। दोस्तों आका ने फरमाया बता जन्नत में लगा दूं या इधर ही रहना है। उसने जुबाने हाल से जवाब दिया ओ जन्नत मेरे केड़े लेखे जिथे तू नजरीना आवे ओ दोज़ख मैनू लख बहिश्ता जिथे तू पे आवे जावे। कहा जन्नत में तब ले जाइएगा जब आप जाए अभी मस्जिद नबवी में ही दफन फरमा दे ताकि आप गुजरते रहें मैं नीचे लेटा लेटा आपके कदमों को चूमता रहूं। दोस्तों आका ने अब जो जुमला बोल रहा था जिस पर बिल्कुल लॉक कर रहा हूं बात को और यही पैगाम है कुल अकीदा अहले सुन्नत कुल गुलामान मुस्तफ़ा का यही अकीदा है। क्या कि आका ने जब उस रोते हुए मोहब्बत करने वाले खुश्क तने को देखा कि मेरी याद में रो रहा है आका उतरे और सीने से लगाया। दोस्तों वो खुश्क तना था जो आका की मोहब्बत में आंसू बहाए आका से मोहब्बत का इजहार करे आका उसे सीने से लगाते हैं। ये कैसे मुमकिन है कि ठोकर न्याज बेग पाकिस्तान लाहौर और दुनिया के किसी कोने खिते में कोई आका का वो उम्मती जो मुसलमान हो आका की याद में तड़पता हो अगर उस खुश्क तने को उठकर सीने से लगा सकते हैं खुदा की कसम उम्मती की बिगड़ी भी आके बना सकते हैं उम्मती की बिगड़ी भी आके बना सकते हैं। और दोस्तों हम तो खुशकिस्मत ज्यादा है और हमारे पास तो वो बिगड़ी बनाने ज्यादा इसलिए आते हैं कि उन्होंने खुद फरमाया सहाबा तुम्हें मुबारक हो तुमने मुझे देखा और मुझ पर ईमान ले आए। फरमाया 7 मर्तबा मुबारक हो उन्हें जिन्होंने मुझे देखा नहीं फिर भी मुझसे मोहब्बत करते हैं। दोस्तों बिन देखे मोहब्बत करते हैं बिन देखे मोहब्बत करने वालों को आका ने ज्यादा नवाजा। खुदा की कसम ये शेर मेरे साथ पढ़ लो की मोहम्मद से वफा तूने हाथ खड़ा करके बोल दो की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं सुभान अल्लाह।